ایک حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں 3 دن تک بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور بے شمار کتابوں میں باہر تشریف نہ لائے، حجرے میں۔ کون سے مرض میں؟ مرض وصال میں آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر نہ تشریف لائے، تو جو نگاہیں روزانہ آپ کا دیدار کرتی تھیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو روزانہ، اور حضور 3 دن سے حجرہ شریف سے باہر نہیں آئے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، وہ نگاہیں جن سی، دل بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ کب محبوب کبریا کا دیدار ہوتا ہے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا، اور وہ لمحہ جس دن آیا تو وہ کس حالت میں آیا؟ نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے۔ امامت کے فرائض جن سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اور پیر کے روز تھا تمام صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ محسوس کیا تو آگے بڑھ کر اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اب ادھر جماعت ہو رہی تھی، جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا بائیں طرف روضہ رسول ہے اور دائیں طرف ریاض الجنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت ادھر ہوتی تھی اور ادھر حجرہ مبارک ہے اور ادھر جماعت ہو رہی ہے، اور رخ کدھر ہے؟ جماعتیوں کا، نماز پڑھنے والوں کا رخ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف، قبلے کی طرف رخ ہے نا بیٹا، قبلے کی طرف ادھر رخ ہے۔ اچھا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے حجرے کا پردہ اٹھا دیا اور ہم سب کو دیکھنا شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ فرماتی ہیں حضرت انس، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے قرآن کا ورق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ جیسے قرآن کا ورق ہو۔ اور حضرت انس اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں، دیدار کی خوشی میں۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب روضہ رسول ادھر ہے اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، سارے نمازیوں کا چہرہ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف ہے۔ ادھر روضہ رسول سے کوئی اگر پردہ اٹھا کے ادھر سے وہاں کوئی کھڑا ہے اور آپ کا چہرہ ادھر ہے قبلے کی طرف، آپ کو اس کا چہرہ نظر آئے گا؟ بتائیے، آئے گا نظر؟ آپ کو تو اپنے ساتھ والے کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اپنے ساتھ والے کا بھی چہرہ نظر نہیں آئے گا، جبکہ ادھر تو پوری لائن ہے نمازیوں کی اور ادھر روضہ رسول سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب حضور نے حجرے کا پردہ اٹھایا تو صحابہ کرام کے چہرے جو قبلے کی طرف تھے وہ ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر چلے گئے۔ چہرہ انور کے اوپر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی ایڑیوں کے پیچھے کو پلٹے
انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز کے لیے شاید حضور باہر تشریف لا رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب پردہ ہٹا تو آپ کا چہرہ انور سامنے آیا تو اتنا حسین اور دلکش منظر تھا کہ اتنا حسین اور دلکش منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی دیکھا نہ تھا. نماز علامہ اقبال نے فرمایا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ صحابہ کرام کی نماز. آج ایسے بے وقوف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. بتاؤ صحابہ کرام سے بڑھ کر کن کی نمازیں مبارک ہوں گی جو نماز کی حالت میں بھی اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے.